إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال أيضا لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بار الہا اے رب العالمین ہم پر رحم فرما. آج یہ تھوڑی سی گرمی اور تپش کو یہ بدن برداشت نہیں کرتا ہے. خلق الانسان ضعیفہ کے تحت انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. جہنم کی گرمی اور حشر کے میدان کی گرمی کہاں سہ پائے گا یہ بندہ؟ ہماری تو دعا یہی ہے کہ اے اللہ ہم پر رحم کر اس دن جہاں تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور اس وقت صرف اللہ کے خاص بندے ان سایوں کے نیچے ہوں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آگ میں لوہے کو تپا کے چیزیں جب بناتا ہے بندہ تو ایسے انسان کے پاس سے گزرے 3 دن تک بے ہوش پڑے رہے. شاگردوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ کہا کہ میں نے وہ آگ دیکھ کے اس آگ کا تصور کر لیا تھا جو 69 درجہ نیچے کر کے دھلائی کر کے کم کر کے بھیجی گئی تھی، اور اس کا دھواں ایک بندہ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کہاں برداشت کرے گا. بس یہ تصور تھا کہ 3 دن بے ہوش رہا. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ جہنم کے تذکرے پر قرآن پر پڑھتے ہیں گزرتے ہیں خون کا پیشاب آنے لگتا، کئی دن اسی بیماری میں مبتلا ہوتے. شاگردوں نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ڈر اور تصور سے کہ ہم ہیں ایسے انسان جو اس حلائق تو نہیں ہے اپنے اعمال کے ذریعے کہ ہم جنت چلے جاتے، لیکن جہنم کے لائق بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکتے. بس یہ تصور ہوتا ہے جس کی وجہ سے میرا پورا نظام سسٹم خراب ہو جاتا ہے. کئی دن لگتے ہیں سنبھلنے میں. اصل ایک مومن کا کانسیپٹ یہی ہونا چاہیے کہ یہاں کے مشکلوں سے وہاں کے مشکلوں کا وہ تقابلی جائزہ لیتا رہے. یہاں یہ گرمی نہیں سہ سکتا تو وہاں کہاں گرمی سہے گا؟ یہاں کا یہ جو کچھ معاملہ ہے اس سے کوئی مقابلہ اور نسبت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں سہ سکتے. تو اس وقت ہر ایک کی دعا یہی ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہم پر رحم کر، ہم تیرے کمزور بندے ہیں.
نہ ہم ایسے اعمال لے کے آئے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، ہم تو ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کے آئے ہیں۔ ہم نے تیری اطاعت نہیں کی، تو نے حکم دیا، نافرمانی سے روکا، نافرمانی ہی کرتے رہے، اور حال ہمارے جسموں کا یہ ہے کہ نہ ہم جہنم برداشت کر سکتے ہیں، اس کی گرمی برداشت کر سکتے ہیں، نہ حشر کے میدان کی گرمی برداشت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم پہ رحم کر، کمزور بندے ہیں، اعمال ایسے نہیں ہیں، بس تیری رحمت سے ہم جنت جا سکتے ہیں، جہنم کی گرمی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے سایوں میں لے لے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان کی گرمی میں بچا دے۔ اے اللہ تیرے گھر میں آج یہاں موجود ہیں گرمی کے باوجود بھی جمعہ ادا کرنے کے لیے، اللہ اسی کے عوض اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ عمل قبول کر لے اور حشر کے میدان کی گرمی سے ہمیں محفوظ رکھ دے، جہنم کی گرمی سے ہمیں محفوظ رکھ دے، حشر کے میدان کے آہ و فغاں سے ہمیں محفوظ رکھ دے۔ تو غرض کہ مجھے مقصود تو معراج پر مفصل گفتگو کرنی تھی، لیکن وقت کا تقاضا بھی ہے، حالات کا تقاضا بھی ہے کہ زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، لیکن سننے کے لیے ایک ماحول میں نے بنایا ہے اس گرمی میں بھی، تاکہ ہر بندہ کان یہاں پر لگائے اور اس کے اندر جو نصیحت کی باتیں ہمارے لیے ہیں اس کو قبول کرنے کی سکت اپنے اندر پیدا کرے باوجود گرمی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اصل میں بہت سی نشانیاں بتلانا مقصود تھی اپنے بندے کو، اس وجہ سے یہ معراج کرائی۔ 20 صحابہ سے زیادہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، مفصل ترین روایات بخاری کے اندر آئی ہیں، ابو داؤد میں موجود ہیں، مسند احمد میں موجود ہے، بزار میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، اس طرح کے بہت سی حدیث کی کتابوں میں مفصل آیا ہے۔ قرآن کے اندر جو ٹکڑا آیا ہے وہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، مسجد اقصی کے بعد آسمان پر جانے کا سفر کا ذکر کوئی قرآن میں نہیں آیا، اسی وجہ سے بعض اہل قرآن نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ یہ سفر تو ہوا تھا لیکن آسمان پر جانے کا سفر خواب میں ہوا تھا۔ یاد رکھ لیجئے وہ لوگ غلطی پر ہیں، خواب میں نہیں ہوا تھا، باقاعدہ جسمانی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی تھی۔ جب یہ مان لیتے ہیں کہ اس دور میں بغیر کوئی جہاز، ہوائی جہاز کے بندہ صرف ایک رات میں بیت المقدس سے مسجد حرام 1 ماہ کا سفر طے کر کے آ سکتا ہے، تو آخر یہ مان لینے میں کیا قباحت ہے کہ اسی طرح 7 آسمانوں کا بھی سفر کر کے آیا ہے۔ جب یہ قرآن سے ثابت ہے تو وہ قرآن سے نہیں حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن اور حدیث ہمیشہ ایک دوسرے کی تشریح ہوا کرتی ہے، تضاد نہیں ہوا کرتا۔ نماز پڑھو کا ذکر تو قرآن میں ہے، سجدہ کہاں کرو، کتنے کرو، قیام کب کرو، رکوع کب کرو، کیسے ادا کرو، 2 رکعت میں قاعدہ کہاں ہوگا، قومہ کیسے ہوگا، قومے میں کیا پڑھنا چاہیے، یہ سب کہاں موجود ہے۔ اب یہ تشریحات پورے کے پوری حدیث میں آئی ہیں تو کوئی یہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تضاد ہے، بالکل، بلکہ کہے گا کہ یہ اس کی تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے، قرآن حدیث کی تشریح، حدیث کبھی قرآن کی تشریح، دونوں چیزیں کبھی کبھار کیا ہے، اس میں مجمل ہے تو مفصل آتی ہے، مفصل ہے تو مجمل آتی ہے۔ تو غرض کہ احادیث میں 20 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے، اور کئیوں میں مفصل آیا ہے، کئیوں میں بالکل مجملاً آیا ہے۔ میں اس سب کا ایک خلاصہ آپ کو 5-10 منٹ میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ بخاری کی روایت کرنے والے انس بن مالک ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کیسے ہوئی، میں کعبۃ اللہ میں سو رہا تھا، خواب میں ایسے محسوس ہوا کہ فرشتے آئے اور 2-3 تھے، ایک نے دوسرے سے سوال کیا کیا یہ وہی ہے، ایک نے کہا کہ ہاں وہی ہے، پھر کہا کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، دوسرے نے کہا کہ سب سے معزز دنیا کا سب سے محترم ترین انسان، پھر اس کے بعد وہ قریب آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، پھر اس کے بعد کچھ واقعہ نہیں ہوا، یہ پہلی رات کا واقعہ تھا۔ دوسری رات پھر ایسے ہی ہوا بغیر کوئی بات چیت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے چاہے زمزم کے پاس لے گئے، زمزم کے کنویں کے پاس،
پھر حضرت جبرائیل آگے بڑھے اور اللہ کے رسول بیان کر رہے تھے جب صحابہ سے تو یوں اشارہ کیا، یہاں سے لے کر ناف تک، یعنی اوپر حلق سے لے کر ناف تک گویا کہ اللہ کے رسول کو پھاڑ دیا گیا، چیر دیا گیا، اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے گویا۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو نکال لیا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھوتے رہے، پھر اس کے بعد وہ جگہ جہاں جہاں جو تھا فٹ کر دیا، اور سونے میں ایک تش تھا، اور وہ تش میں ایک سونے کا پیالہ تھا، اور وہ پیالے میں ایمان سے بھرا، حکمت سے بھرا ہوا وہ پیالہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا، تو جب تمام اعضاء پاک کر دیے گئے زمزم کے پانی سے جب فٹ کر دیا گیا، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جو پیالہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا وہ سب کا سب میرے اندر انڈھیل دیا گیا، پھر اس کے بعد سی دیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایسا ہی ایک واقعہ 4 سال کی عمر میں بھی پیش آیا شق صدر کے بعد، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیون کا نشان سینے پہ اللہ کے رسول کے دیکھا کرتے تھے، یعنی جس طرح سیون کا نشان ہوتا ہے وہ نشان ہم اللہ کے رسول کے سینے پہ دیکھا کرتے تھے، وہ نشان باقی تھا۔ جو پہلا اوپن ہارٹ سرجری ہوا تو گویا 4 سال کی عمر میں، ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ پھر دوسرا ہوا تھا یہ خصوصی طور پر، تاکہ اب رب سے ملاقات تھی اور آسمانوں کی سیر تھی، اور وہاں کے لیے ایک الگ کیپیسٹی ہونی چاہیے، جیسا کہ آج بھی معلوم ہے فضا جب پھاڑ کے نکلتا ہے جہاز تو اس کے لیے ایک الگ کیپیسٹی ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دائرہ ہے جو صرف ریکٹ پھاڑتی ہے، جہاز بھی نہیں پھاڑ سکتا، ریکٹ کی قوت اور ہے، جہاز کی قوت اور ہے۔ ایک فضا یہاں ہے جس کو پھاڑنے کے لیے جہاز کی قوت چاہیے، فضا کے اوپر ایک اور ہے پردہ، اس پردے کو پھاڑنے کے لیے ریکٹ کی قوت چاہیے، تو یہ پردے پھاڑنے کے لیے بھی ایک قوت چاہیے، اس قوت کو یہ جسم برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اگر بغیر ہوائی جہاز کے اوپر اڑیں گے تو فریز ہو جائیں گے، بندہ فریز ہو جائے گا۔ اب یہ سب چیزیں جو مینٹین کرنا تھا بغیر کوئی ہوائی جہاز کے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مطابق بنا دیا جسم کو۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل نے ایک جانور لائے، سفید، روایت میں براق اس کا نام تھا۔ وہ کیسے تھا؟ کہتے ہیں کہ وہ گدھے سے تھوڑا سا اونچا تھا، خچر سے تھوڑا سا نیچے تھا، ان دونوں کے درمیان تھا۔ خچر وہ ہے جو گھوڑے کے مقابلے میں ہوتا ہے، گھوڑا اس کے بعد کا ایک اور صنف ہے خچر کا، عمومی طور پر کیا ہے وہ گھوڑے سے کم تر ہوتا ہے، اس سے چھوٹا گدھے سے بڑا۔ اب یہ جب لائے تو جبرائیل نے کہا کہ سوار ہو جائیے۔ اللہ کے رسول سوار ہوئے تو وہ بدکنے لگا، یعنی کچھ طرح کی شرارت کرنے لگا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ او کس سے کر رہا ہے؟ پتا ہے کون شخص بیٹھا ہوا ہے تجھ پر؟ پھر اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ براق، آج کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی تجھ پر سوار ہے، تو ان سے شرارت کر رہا۔ تو یہ کہنا تھا کہ براق پسینہ پسینہ ہو گئے۔ جانور بھی جانتا ہے اللہ کے رسول ہیں، درخت بھی جانتا ہے اللہ کے رسول ہیں، پتھر بھی جانتا ہے اللہ کے رسول ہیں، سمندر بھی جانتا ہے اللہ کے رسول ہیں، چرند و پرند بھی جانتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، جنات بھی جانتے ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ ہم ایک بدبخت ہیں جو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کون ہے، یہ ہم انسان ہیں۔ تو بس وہ براق پسینہ پسینہ ہو گیا اور انڈر میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نگاہ کی دوری کی وسعت سے جہاں ہماری نگاہ پڑتی ہے براق کے قدم بھی وہیں پڑتے ہیں۔ اس تیزی کے ساتھ وہ روانہ ہوا ہے اور بیت المقدس پلک جھپکتے پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جبرائیل آگے بڑھے، اس کا جو لگام تھا باندھنے کا، اس کے لیے کونٹھی کوئی نہیں تھی، تو جبرائیل نے یوں ہاتھ مارا ایک دیوار پہ، کونٹھی برآمد ہو گئی۔ پھر اس کونٹھی سے اللہ کے رسول نے اس کو باندھا، پھر اندر آگے بڑھے، دیکھا تو مسجد بھری ہوئی ہے، اذان کہی گئی، پھر اس کے بعد اقامت، سب ایک دوسرے کو پلٹ کے دیکھنے لگے کہ آگے کون بڑھے گا۔ تو جبرائیل آئے، پھر اللہ کے رسول کے ہاتھ کو پکڑا اور آگے مصلی پہ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز پڑھائی،
جب پلٹ کے واپس جانے لگے تو جبرائیل نے پوچھا پتا ہے آپ کے پیچھے مصلی کون تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو پتا نہیں۔ کہا کہ تمام انبیاء کرام آپ کے پیچھے مصلی تھے اور آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد یہاں سے روانہ ہوئے، سب سے پہلے آسمان پر پہنچے تو راستے میں بھی کئی واقعات پیش آئے۔ سب سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ انہیں ایک تشت میں ایک پیالے کے اندر شراب، ایک پیالے کے اندر دودھ، یہ دونوں پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لے لیا، شراب کو چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، وہ تو مدینے کا ذکر ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے فطرت کو پا لیا، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ نے فطرت کو لیا اور دودھ پی لیا، تو یہ بالکل صحیح بات ہوئی۔ آگے چلے، پھر ایک پکارنے والے نے کہا کہ ادھر دیکھو محمد، ادھر دیکھو۔ اللہ کے رسول دیکھنا نہیں، آگے چلے گئے۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے تو بائیں طرف سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ دیکھو ادھر دیکھو، ادھر دیکھو۔ اللہ کے رسول نے وہاں بھی نہیں دیکھا، آگے بڑھ گئے۔ پھر آگے بڑھے تو ایک بالکل خوبصورت ترین تمام زیورات سے لدی ہوئی لیکن بڑھیا یہ راستے میں آ کے کھڑی ہو گئی کہ دیکھو۔ اللہ کے رسول وہ بھی نہیں دیکھا، آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل نے پوچھا کہ کیا ہے سمجھے آپ؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول پہلا بلانے والا یہودی تھا، اگر آپ پلٹ کے دیکھتے تو آپ کی امت کے زیادہ تر لوگ یہودی بن جاتے۔ اس طرف بلانے والا نصرانی تھا، اگر پلٹ کے دیکھتے تو آپ کی امت کے زیادہ تر لوگ نصرانی بن جاتے۔ آگے جا کے جو بڑھیا سے ملاقات ہوئی وہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے جو تمام ساز و سامان سے زیورات سے لدی ہوئی خوبصورت بن کے آئی، لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ یہ کتنا ہی تزئین کر لے، کتنا ہی خوبصورت بن جائے، اب یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اب اس کی مدت بہت کم ہے، قیامت آنا ہی چاہتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی، اگر توجہ دے دے تو آپ کی امت دنیا کے معاملے میں آخرت کے معاملے سے زیادہ وہ اختیار کر لیتے اور دنیا کے معاملے میں ملوث ہو جاتے اور ان کی آخرت خراب ہو جاتی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچے، کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ جبرائیل، ساتھ میں کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلوایا گیا، ہاں، دروازہ کھولا گیا، خوبصورت ترین ایک انسان کھڑے ہوئے، دائیں دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، اور کہا کہ میرے بیٹے مرحبا مرحبا مرحبا۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ ہیں، سلام کیجیے۔ علیہ السلام ہوئی، حضرت آدم سے ملاقات ہو رہی ہے۔ حضرت آدم سے جب ملاقات ہوئی، سلام ہوا، انہوں نے کہا کہ مرحبا بیٹے، مرحبا بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مبارک کرے، میرے بعد میرے بیٹے میں سے آئے ہیں لیکن تم سردار ہو۔ اب اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ دائیں دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، پتہ ہے اللہ کے رسول کیوں؟ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ دائیں دیکھتے ہیں تو جنت میں جانے والے ان کی ذریت میں، اولاد آدم میں جو روحیں ہیں وہ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور بائیں دیکھتے ہیں تو ان کی اولاد میں جہنمیوں کی روحیں کھڑی ہوئی ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں کہ یہ میری ذریت ہے جہنم جا رہی ہے، یہ میری ذریت ہے جنت جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے آسمان پہ لے گئے، یہی سوال جواب۔ پھر اس کے بعد وہاں پر دیکھا کہ ایک بہترین خوبصورت ترین یہاں پر بھی ایک شخص ہے جس کے بالوں سے قطرات گر رہے ہیں، گویا کہ موتی ہیں اور شبنم ہے جس کے قطرات وہ نیچے گر رہے ہیں، لمبے لمبے بال اور خوبصورت گندمی رنگ اور رنگ کھلا ہوا خوبصورت۔ اس کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں سے ملاقات ہوئی۔ علیہ السلام، سلام علیکم، انہوں نے کہا کہ مرحبا میرے بھائی مرحبا۔ پھر آگے تیسرے میں گئے تو دنیا کا حسن پڑا ہوا ہے، پوچھا یہ کون؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ یوسف ہیں جن کو اللہ نے آدھی دنیا کا حسن دیا ہے۔ ان سے ملاقات ہوئی، سلام علیکم، پھر وہاں سے سلامتی، انہوں نے بھی کہا کہ مرحبا میرے بھائی مرحبا۔ پھر اس کے بعد چوتھے پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت ادریس کو دیکھا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی روح قبض ہی ہوئی چوتھے آسمان پر، اللہ نے یہاں قبض نہیں کیا، چوتھے آسمان پہ قبض کیا ان کی روح کو، جبرائیل کے پر میں بیٹھ کے وہ سفر کیے تھے وہاں تک اور وہاں ان کو قبض کر دیا۔
تو وہاں ادریس سے ملاقات ہوئی. پھر آگے بڑھے, 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں جب میں نے ہارون کو دیکھا تو اتنے لمبے داڑھی کے بال, اتنے لمبے داڑھی کے بال, میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ناف تک داڑھی کے بال تھے. اللہ اکبر, کیا پیارا منظر ہوگا. ہم تو کیا ہے, یہ ایک مشت کے پیچھے پڑے ہوئے, بعض تو نمبر 1 بلیڈ ڈالتے ہیں جا کے, پھر بھی داڑھی بھی رکھتے ہیں باقاعدہ, ماشاء اللہ بڑے داڑھی والے. کیا 1 نمبر کا بلیڈ نہ داڑھی میں شمار ہے نہ شیونگ میں شمار ہے. ہارون علیہ السلام کی داڑھی ناف تک تھی. اللہ کے رسول کہتے میں نے دیکھا ہارون. پھر چھٹے پہ پہنچے تو وہاں پر یہی سلام علیک. اس کے بعد دیکھا حضرت موسیٰ. کہا کہ ان کی خوبصورتی کیا, لیکن ان دونوں کی خوبصورتی الگ الگ ہے. حضرت عیسیٰ ان کا رنگ بڑا کھلا ہوا تھا, عربوں جیسا رنگ, لیکن حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کا رنگ جس طرح ہندوستان کے لوگ ہوا کرتے نا, ایسا رنگ تھا, گندمی رنگ, گیہوں کا جو ہم سانولا پن کہتے ہیں نا, اس طرح کا تھا. اور بڑے اونچے طویل تھے, ہندوستان کے جاٹ قوم ہوتے ہیں نا, اس طرح کے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب انہیں دیکھا, اتنے بال تھے سر پہ, اتنے بال تھے. اللہ کے رسول کہتے ہیں گویا کہ 2 قمیص ہونا چاہیے ان کے پورے بالوں کو چھپانے کے لیے, اتنے بال والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت موسیٰ کو. پھر کہتے ہیں کہ میں آخری میں پہنچا 7ویں میں, تو وہاں دیکھا حضرت ابراہیم کو. اور اس وقت جبرائیل نے کہا کہ یہ ہیں آپ کے جد امجد, آپ کے بابا, انہی کی نسل سے آپ آئے ہیں, یہ ابو الانبیاء ابراہیم. اور یہ تھے وہاں کے بیت المعمور کے کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے. ہر ایک نے آگے بڑھ کے ملاقات کی. یہاں پر اللہ کے رسول خود آئے اور ملاقات کی. پھر اس کے بعد بات چیت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوش ہوئے. اور صحابہ نے پوچھا کہ موسیٰ کے بارے میں حلیہ بتایا, تصویر بتائی, عیسیٰ کے بارے میں بتایا, ابراہیم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے کہا ابراہیم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو. یہی حلیہ تھا ان کا بھی جب وہاں میں نے انہیں دیکھا, کیونکہ میری نسل سے تھے, میرے جد امجد تھے, میرے دادا تھے. پھر اس کے بعد کہا کہ سلام, کہا کہ امت کو بھی میرا سلام پہنچانا. ہاں, سننے والے غور کر لیں, ہم سب کو سلام پہنچائے حضرت ابراہیم. کہا کہ امت کو سلام پہنچانا میرا, اور کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے, بہت شاداب ہے, بڑی بہترین مٹی ہے, جیسے ہی پیرتے ہیں پودا اگاتا ہے. اور میں آپ سب کو پیغام دے رہا ہوں, حضرت ابراہیم کی زبانی انہوں نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ اس میں پودا پیرنا ہے تو بولو سبحان اللہ, پودا پیرنا ہے بولو الحمدللہ, پودا پیرنا ہے بولو لا الہ الا اللہ. ایک کلمہ ایک پودا ہے, ایک کلمہ ایک درخت ہے, جتنے چاہے پیرتے رہو. جنت کے اندر باغات, تم جب پہنچو گے تو وہاں پر تمہارے باغات منتظر ہوں گے. جن نے جو کچھ یہاں کلمات کہیں, یہ میری طرف سے پیغام دے دو کہ تم جتنے چاہے باغات بنا سکتے ہو جنت میں بناؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. پوچھا گیا یہ کون؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت کے وہ چھوٹے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے, سیدھے پہنچتے ہیں وہ وہاں پر حضرت ابراہیم کے ارد گرد کھیلتے ہیں. وہ تو جنتی ہیں, معصوم بچے. تو یہ آپ کی امت کے چھوٹے بالغ نہ ہونے سے پہلے جو مر گئے تھے وہ بچے. پھر اس کے بعد آگے بڑھے. اب وہ مقام آ گیا جہاں سے ایک اور منزلیں شروع ہو رہی تھی. وقت بھی نہیں ہے اور ویسے بھی کیا ہے, حالات بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آپ نے کیا صبر و تحمل سے سنا ایسے گرمی میں بھی. جزاک اللہ خیرا. هذا وبالله التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.